علم کے متلاشی تمام لوگوں کی خدمت میں میرا سلام۔ کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے تیسری قسط کے ساتھ آج میں تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا پہلا حصہ ڈاکٹر حمید اللہ کے تعارف کے متعلق اور ویڈیو کا دوسرا حصہ انٹروڈکشن ٹو اسلام کے متعلق ہوگا۔ ڈاکٹر حمید اللہ 1908 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور 2002 میں امریکہ میں انہوں نے وفات پائی، مگر یہ طویل زندگی علمی اور قلمی جدوجہد سے بھرپور تھی۔ انہوں نے 250 کتابیں لکھی اور اس کے علاوہ 1000 ایسیز ترتیب دیے جو کہ ڈیفرنٹ جرنلز میں چھپے۔ 22 زبانوں پر عبور رکھنے والی اس شخصیت نے پی ایچ ڈی کی 2 ڈگریاں لے رکھی تھی۔ پہلی پی ایچ ڈی انہوں نے 1932 میں بون یونیورسٹی جرمنی سے کی، جبکہ دوسری پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ آف لیٹرز 1934 میں سوربون یونیورسٹی فرانس سے کی۔ اس کے علاوہ اسلامک لا، انٹرنیشنل لا، قرآنک تفسیر اور اسلام کے تمام اجتہاد کے پہلوؤں پر ان کی خاصی گہری نظر تھی۔ And he was also awarded with the Hilal Imtiaz, which is the highest civil award of Pakistan in 1985۔ اور خاص بات یہ تھی کہ ایوارڈ کا رقم کے متعلقہ حصہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کو عطیہ کر دیا گیا۔ تمام عمر انہوں نے علم اور قلم کو تھامے رکھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے کہ اس تمام جدوجہد میں انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کو پس پشت ڈال دیا اور کبھی بھی زندگی میں میٹریمونیل الائنس قائم نہیں کیا۔ تو ہم اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ واز اے ٹرو پولیمیتھ اینڈ ہی واز این unparalleled figure in the academic history of the last century۔ اب چلتے ہیں ہم ان کی اس کتاب کی جانب انٹروڈکشن ٹو اسلام، جس کے لیے یہ ویڈیو آج ہم نے بنائی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب کی جو انڈیکس کی ترتیب ہے، اس کتاب کے تمام راز اس ترتیب میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کتاب کو ایک اوور ویو لینا ہے اور ایک اسلام کا اوور ویو بھی ساتھ ساتھ اس کو چاہیے، جو کہ اس کتاب کا اصل مقصد ہے، تو وہ اگر انڈیکس ہی پڑھے گا تو اس کو یقیناً پڑھ کے یہ مزہ ضرور آئے گا کہ اسلام کے تمام پہلوؤں کو انہوں نے انڈیکس میں اس طرح جیسے کہ ایک دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے سمو دیا ہے۔ وہ شروعات کرتے ہیں پیغمبر سے۔ سامعین، پیغمبر نہ ہوتے تو ہم خدا کو نہ جان پاتے، اور پیغمبر ہی وہ تھے، وہ اعلیٰ ہستیاں تھیں جنہوں نے ہم سے اس ہستی کا تعارف کرایا، ہم نے اس ہستی کو جانا، پہچانا اور دل و جان سے مانا۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف، کہ یہ جو اسلامک ٹیچنگ ہے، قرآن مجید جو ہے، یہ نازل ہوا تو اس کی حفاظت کی خدا نے خود۔ پیغمبر، کتاب، اس کتاب میں ایک اسلام کا تصور، اس تصور کے بعد اس پر رکھا جانے والا یقین، اس یقین کے بعد انسان میں پیدا ہونے والا عقیدہ، یہ وہ شروعاتی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب عقیدے کے بعد ایک انسان کی زندگی میں ڈیووشن آتی ہے، ایک والہانہ لگاؤ آتا ہے اس چیز سے متعلق، اس عقیدے سے متعلق۔ اس لگاؤ کے بعد انسان کی عبادات آتی ہیں، جن کو ریلیجیس پریکٹسز کہا جاتا ہے۔ اب ان عبادات کا جو اثر ہے وہ انسان کی روح تک جاتا ہے۔ اب عبادات کے پیچھے ڈیووشن، ڈیووشن سے بعد عبادات کے بعد انسان کی روح پر ان کا اثر، اور جب انسان کی روح پر عبادات کا اثر ہوتا ہے تو یقیناً وہ اثر اعمال میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ جو اعمال ہیں ان کو اسلام سسٹم آف موریلٹی کہتا ہے۔ اب موریلٹی تک پہنچتے پہنچتے یہ جو سفر طے ہوا، پیغمبر پر آنے والی کتاب میں سے ایک دین کا تصور اسلام کا، اس تصور پہ رکھا جانے والا یقین کے بعد ایک عقیدے کے بعد ایک لگاؤ کے بعد عبادات کے بعد روحانی سفر کے بعد ایک انسان اخلاقیات
کہ ایک خاص سٹیج تک جب پہنچتا ہے تو وہ تب ہی انسان کہلانے کے قابل ہوتا ہے، یا وہ انسانیت کی جو ایک تعریف ہے اس پر اسی وقت پورا اترتا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا وہ حصہ جو کہ ایک انڈیویجول یا ایک انسان سے متعلق ہے، ایک انسان کی مذہبی زندگی سے یا اسلامی زندگی سے متعلق ہے۔ اس سے آگے وہ سسٹمز ہیں جو کہ ایک مکمل انسان جب بن جاتا ہے تو اس کے کاندھوں پر جو کہ اسلام نے سسٹمز ترتیب دیے ہیں، ایک معاشرہ ترتیب دیا ہے، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، جیسا کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، the second one is judicial system of Islam, the third one is economic system of Islam۔ اس کے بعد ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ بسنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلم وومن ہے جو اس کا کیا، اس کی جو ہے ایک کیا پلیس ہے مسلم سوسائٹی میں، اس کی کردار کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کی لیمٹس کیا ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جو کہ مرد ہے اس کی رائٹس کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر تو یہ کتاب کا دوسرا حصہ جو ہے یہ معاشرتی حصہ ہے، یہ معاشرے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ چند کانسیپٹس انہوں نے ڈیل کیے ہیں، جیسا کہ ہسٹری کا بھی ٹچ دیا ہے انہوں نے اندر، اسلامک کلچر کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور لیونر کیلنڈر جو ہے اسلامک کیلنڈر اس کے متعلق بھی کتاب کے آخر پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہمیں، اور اسلامک ٹائم ٹیبلز جو ہیں ڈیفرنٹ علاقوں کے ان کے حوالے سے بھی بتایا ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کوئی شک نہیں کہ ایک اعلیٰ محدث اور فقیہ تھے، اور انہوں نے اکانومی کا ایک بڑا زبردست پہلو واضح کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان ایک راستہ ہے معاشیات کا جس پر اسلام کا جو یہ پہلو ہے وہ فیزیبل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف نیسیسری منیمم ہے جس سے نیچے سروائیو کرنا مشکل ہے، اور دوسری طرف ڈیزائربل پلینٹیٹیوڈ ہے کہ مطلب آپ کہاں تک کتنا آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس جمع کرنے کا اور یہ جو ہمارے پاس لوگ اپنے آڑتی وغیرہ ہیں یہ ڈھیر لگا کے جمع کر لیتے ہیں اور پھر ریٹ بڑھا کے بیچتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ ایک ڈیزائربل پلینٹیٹیوڈ، ان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا اکانومک سسٹم ہے، تاکہ جو ہے انہیریٹنس کا سسٹم بھی ہے، پھر اس میں کہ دولت کچھ ہی ہاتھوں میں جو ہے وہ ساری نہ جمع ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہے کہ انسان کی جو ہے نیچرل پارٹیسپیشن ہو اگر ریسورسز کے ساتھ، اور میوچل پارٹیسپیشن ہو لوگوں کے ساتھ، تو معاشرہ جو ہے سکون کی حالت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں بتایا نیشنلٹی کے کانسیپٹ کہ اسلام کا جو تصور ہے قومیت کا وہ نہ رنگ کی بنیاد پر ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے، کسی چیز کی بنیاد پر نہیں ہے، درمیان میں صرف اور صرف ایک خدا کی ذات ہے، اور اسی نقطے کے ارد گرد اجمی، عربی، گورے، کالے، افریقہ میں رہنے والے، ایشیا میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ کتاب میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زندگی ہے انسان کی، لائف از اے ویریگیٹڈ افیئر اینڈ the fields of the human activities are closely related and so overlap. So these all concepts are basically from the same origin and that's Islam. تو یہ وہ ایک پراپر کتاب ہے جو کہ ایک غیر مسلم کے لیے بھی نسخہ ہے، اور مسلمان نے بھی اگر اسلام کی پوری ایک ہائرارکی کو اسٹڈی کرنا ہے تو یہ کتاب ایک تحفے کی صورت میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے کہ اسلام ان اے نٹ شیل، ایمرجنس آف اسلام، اسلام اے جنرل پکچر۔ تو وہ بیسیکلی لوگوں کو اسلام کا جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک اوور ویو جو ہے انہوں نے ہمیشہ بہت ساری کتابوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو کتاب ہے اگر اس کو ہم لوگ پڑھیں گے تو یقیناً ظاہری سی بات ہے اسلام کی ایک ایسی پکچر ہمارے سامنے آئے گی، اور ایک تمام ایسے پہلو سامنے آئیں گے جن کو پڑھنے کے بعد کوئی کریٹیکل انالیسس کی ضرورت تو شاید باقی رہ جائے، ورنہ جو اسلام کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ تقریباً اس کتاب نے سارا ہی کور کیا ہوا ہے اپنے اندر۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ علم کے راستے پہ چلنے والے جو ہیں ان کے پاس کوئی بھی وجہ
ہو سکتی ہے بھٹک جانے کی، لیکن اگر ان کی منزل پر ان کی نظر جو ہے جمی رہے تو وہ کوشش کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دوسرا آپ سے گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے شاید ہمارا تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کا بھی شاید تھوڑا بہت جتنا ہم سے ہو سکا ضرور فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔